ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بات کرتے ہوئے غیر احمدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دو علیحدہ علیحدہ وجود ہیں، تو کیا ان کو دو وجود تسلیم کیا جائے، مانا جائے تو ان میں کیا کیا نقص آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر دو وجود تسلیم کیا جائے تو کیا کیا نقص آئیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ دو وجود ہیں، کہ کیا جن کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، کیا وہ دو وجود تھے یا ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے؟ تو پہلے آپ غیر احمدی دوست کا سوال سن لیں اور ان کا عقیدہ سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے نا، امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو، ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے نا، امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، تو آپ نے غیر احمدی دوست کی آڈیو سن لی ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کیا کہتا ہے، اس کو یہ ہمارے غیر احمدی نہیں دیکھتے، اور امت میں اکثر حصہ اس بات کی طرف مائل ہے کہ محدث نے اگر حکم لگا دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ اس کے اوپر ایسے ہی ایمان لے کر آتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کی آیت ہو، مطلب قرآن کریم کے مترادف لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی اشکال اس میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیز مانی جائے، سب سے پہلی بات محدث کے نزدیک بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر وہ کسی حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو وہ اس کی سند کی ضمانت دیتا ہے، متن کی ضمانت پھر بھی نہیں لیتا کہ وہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو محدث کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے درست ہے۔ محدث کبھی بھی متن کی ضمانت نہیں لیتا، نہ ہی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہے۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی سہو نسیان اور اجتہادی غلطی کا امکان ہے، حالانکہ انبیاء سب سے سکھا ہیں۔ انبیاء سے بھی سہو نسیان ہو جاتا ہے اور اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جن کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیثیں ملی ہیں ان کے اندر یہ امکان کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہاں نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے سہو نسیان کی غلطی ہو سکتی ہے، اور محدث کے بارے میں یہ خیال رکھنا اور عقیدہ رکھنا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ، اس طرح تو محدث کا درجہ ہم نے تو انبیاء سے بھی زیادہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں موضوع کی اس طرف کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آنے والا مسیح عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی علیہ السلام دو وجود ہوں گے، اس کے بارے میں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا قول ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کی بنا پر یہ بات کہی جا سکے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہی مہدی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للمہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی نہیں، مطلب جو آنے والا مسیح ہے وہی اپنے وقت کا مہدی ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے جو کہ شیخین کی شرائط پر ہے، مطلب امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ ہے۔ اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے والے مسیح کے متعلق کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے وہی مہدی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ امامم مہدین و حکمن عدلن۔ اس کے علاوہ المصنف ابن شیبہ میں
ایک اور روایت ہے، بعض کے نزدیک صحابہ ہیں، بعض کے نزدیک تابعین میں سے ہیں، اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ آنے والا مسیحی مہدی ہے، نہیں کوئی مہدی عیسیٰ بن مریم کے، اور ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ بن مریم وہی مہدی ہے۔ تو ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ للمہدی الا عیسیٰ، اس کے بارے غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے خالد الجندی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ خالد الجندی جھوٹ بولتا ہے، خالد الجندی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل جو کہ صحیح ہے، اس سے تقویت ملتی ہے ابن ماجہ کی اس حدیث کو، کیونکہ دونوں میں ایک ہی بات بیان فرمائی ہے، عیسیٰ بن مریم یعنی جو آنے والا مسیح ہے وہی مہدی ہے۔ اس حدیث کا ذوف تو اسی جگہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا خالد الجندی نے اس حدیث میں جھوٹ بولا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ جو حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لی گئی ہے، اور وہ لینے والے ہیں وہ ہیں حسن بصری رحمہ اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت بصری رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں، کیا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ نہیں ہے کوئی مہدی سوائے عیسیٰ بن مریم کے؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی یہی ماننا تھا، پھر امکان نہیں رہتا کہ ہم کہیں کہ خالد الجندی نے جھوٹ بولا، کیونکہ یہ حدیث حسن بصری رضی اللہ سے ہی آگے چلی ہے، ابان بن صالح تک پہنچی ہے، اور ابان بن صالح سے خالد الجندی نے لی ہے۔ تو جب تابعین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، تو پھر کوئی شک نہیں رہتا اس بات کے اوپر کہ ہم یہ کہیں کہ خالد الجندی نے جھوٹ بولا ہے۔ خالد الجندی نے بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو تابعین کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ کا کوئی ایسا قول ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہو کہ لا مہدی الا عیسیٰ۔ یہ حسن بصری کے کچھ قول ہیں جو سند کے ساتھ درج ہیں۔ اس میں درج ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مہدی کے بارے میں وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو عیسیٰ بن مریم ہے۔ اسی طرح عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا مہدی جو ہے وہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ پتہ چلا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی طرح کی بات کی ہے، لا مہدی الا عیسیٰ۔ جو یہ بات ابان بن صالح کو اور پھر خالد الجندی کو یہ پہنچی ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ خالد الجندی نے اس بات میں جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ خالد الجندی بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو تابعین کہہ رہے ہیں۔ تو محدثین نے اس کے اوپر کیا حکم لگایا ہے وہ بھی اب دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کتاب ہے، اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ قول ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے کہ لا مہدی کاملاً معصوماً الا عیسیٰ، یعنی اگر کوئی کامل مہدی ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم ہے، ورنہ ان کے علاوہ اور کوئی کامل مہدی نہیں ہے۔ اسی طرح ابن کثیر کا قول نقل کیا گیا ہے، اگر کوئی حق مہدی ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں۔ تو پس ثابت ہوا کہ یہ جو غیر احمدی حضرات اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اور آنے والا وجود ایک ہی ہے، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ دو وجود آئیں گے، دو وجودوں کو تسلیم کیا جائے، تو اس میں کیا کیا نقص آئیں گے انشاءاللہ میں وہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔